جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معراج کا واقعہ آپ نے بہت تفصیلی واقعہ وہ بات چیت سن رکھی ہے آپ نے. ابو جہل آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے. رات کے کچھ حصے میں زمین سے مکہ المکرمہ سے میں بیت المقدس تک گیا. میں نے گوگل کر کے اس کو دیکھا, لگ بھگ یہ 1500 سے زائد کلومیٹر کا سفر بنتا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, یروشلم کا جو سٹی ہے. تو ہم میں سے ایسے ہی ہے جیسے کوئی لسبیلا یا کوئی بلوچستان کے علاقوں کو یہاں سے یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں گیا بھی اور واپس بھی آیا, ہم میں سے تو کوئی نہیں مان سکتا. حالانکہ تیز ترین سواریوں کے ذرائع موجود ہیں, باوجود اس بات کے آج بھی اس چیز کو ماننا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس نے کہا ابو بکر مجھے یہ بات بتاؤ, اگر میں یہ کہوں کہ یہ بندہ ایک بات کرتا ہے تو آیا وہ سچ ہے کہ مکہ سے بیت المقدس جانا اور پھر واپس آنا؟ ابھی اس نے یہ تو بات کی ہی نہیں تھی کہ وہ ساتوں آسمانوں کی بھی بات کرتا ہے. تو جناب ابو بکر فرماتے ہیں بالکل یہ بات مانی نہیں جا سکتی, خلاف عقل بات ہے. وہ کہتا ہے پکا رہی, پوری طرح پکا کر کے بات چیت منوا کے اب کہتا ہے جناب ابو بکر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح یہ بات کی کس نے ہے؟ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب میں بات کروں گا تو تم نے مکر جانا ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں تم بتاؤ تو صحیح. جناب ابو بکر سے ابو جہل کہتا ہے یہ تمہارے صاحب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے. جناب ابو بکر نے یہ بات سنی تو زبان سے بے ساختہ کہا لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کی غیرت اور حمیت اور ایمان یہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر رسول اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی, رسول اللہ فرماتے ابو بکر میری تو آپ سے ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, میں نے تو ابھی آپ سے یہ کہا ہی نہیں تھا, آپ نے بغیر مانے تصدیق کر لی. جناب ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی دلیل کوئی برہان, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں رسول ہوں, ہم نے مان لیا. جب اتنا کچھ آپ کے کہنے پہ مان چکے ہیں ایک اور مان لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو اطاعت کا تصور ہی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات غیر مشروط طریقے سے انکنڈیشنل بات رسول اللہ علیہ السلام کی ماننا, کوئی کنڈیشن کوئی شرط کوئی ضابطہ نہیں. جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہ پھر ڈاکٹر اقبال کی بات آتی ہے نا, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم.